ایران نے پاکستان کو جنگ بندی کی امریکی تجاویز کا جواب دے دیا ہے۔ امریکی تجاویز مسترد کرتے ہوئے اپنی 5 شرائط پیش کر دیں۔ ایران اور ایرانی قیادت پر حملے بند کرنے اور دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگ لی۔ جنگ میں ہونے والے ایرانی نقصان کا ہرجانہ طلب کر لیا۔ مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ جنگ ان مطالبات کے مانے جانے پر ہی بند ہوگی۔ اس سے پہلے امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے اپنی 15 تجاویز میں کہا تھا کہ ایران اپنا جوہری اور میزائل پروگرام روکے، آبنائے ہرمز کھولے، مسلح گروپوں کی حمایت بند کرے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو نگرانی کی اجازت دے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 2000 پیرا ٹروپرز تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ معاملے سے باخبر امریکی حکام نے امریکی اخبار سے گفتگو میں بتایا کہ پینٹاگون نے فوج کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے تقریباً 2000 اہلکاروں کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید عسکری آپشنز فراہم کرنا ہے، ایسے وقت میں جب ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات پر غور کیا جا رہا ہے۔ پیرا ٹروپس کی تعیناتی کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا ہے، تاہم ابھی تک اس پر ایران کا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ پیرا ٹروپس کو خطے میں کس مقام پر تعینات کیا جائے گا، تاہم امکان ہے کہ انہیں ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں سے ایران کو ہدف بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے مختلف اوقات میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے امکان کو مسترد نہیں کرتے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن امیڈیٹ رسپانس فورس کا حصہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی 18 گھنٹوں کے اندر تعینات ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دانیال سید، جیو نیوز۔ اس پر ایران کا رد عمل بھی آ چکا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ خطے میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی سرزمین کے دفاع کے لیے ایرانی حکام کے عزم کو آزمایا نہ جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران خطے میں امریکی سرگرمیوں اور خاص طور پر امریکی فوجیوں کی تعیناتیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ باقر قالیباف نے کہا کہ جو کچھ دشمن کے جرنیلوں نے بگاڑا ہے اسے سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایرانیوں کے اپنی سرزمین کے دفاع کے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سے پہلے ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا تھا کہ امریکہ اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دے۔ خطے میں استحکام ایرانی افواج کی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ بہت جلد خطے میں امریکی سرمایہ کاری کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ اسی دوران ممکنہ ایران امریکہ مذاکرات پر بات کرتے ہوئے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے مصالحت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت دیگر ملکوں کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا یہ بہت فطری بات ہے کہ ایران کے پڑوسی ممالک اور خطے کے دیگر ممالک خطے کی موجودہ صورتحال پر فکر مند ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امن بحال ہو سکے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایران دیگر ملکوں سے ملنے والے پیغامات کا جواب دے رہا ہے، تاہم کہا کہ ایران کا موقف واضح ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی اور وہ جنگ تاحال جاری ہے۔ ایسے میں سفارتکاری کے امریکی دعووں پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے ایک بار پھر ایران امریکہ براہ راست مذاکرات کی تردید کی۔ کہا پاکستان سمیت کچھ دوست ممالک تہران اور واشنگٹن میں مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کوششیں ایران پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ راہیل سلمان، جیو نیوز۔ پوری دنیا میں سفارتکاری کی کوششوں پر آنے والے رد عمل اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی۔ اب ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی بات کریں گے صحافی جان حسین سے، ان سے کچھ تازہ ترین تفصیل آپ کے لیے حاصل کریں گے۔ جان، یہ بتائے گا کہ امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس پر تو حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن دیگر علاقوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس سے متعلق کیا معلومات سامنے آ سکی ہیں اب تک؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ حملوں کے اندر کمی دیکھی گئی ہے۔ اصفہان کے اندر، خرم آباد کے اندر جو حملے ہوئے تھے وہ ہوئے تھے۔ اب باقی جو آج کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حملے بہت منیمل ہیں۔
کوئی حملے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ایز سچ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی حملے ہیں وہ تو جاری ہیں. ڈیمونا کے اوپر ابھی بھی جب میں آپ کو وائس نوٹ بھیج رہا ہوں، ڈیمونا کے اوپر ایک نیا حملہ کیا گیا ہے. 80 ویوز ابھی تک لانچ کر چکا ہے ایران. تو ایران کی طرف سے حملے جاری ہیں اور وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم حملے ہو رہے ہیں اس وقت. جان یہ بتائے گا کہ ایران امریکہ مذاکرات، ممکنہ طور پر ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات، ان سے متعلق ایرانی میڈیا میں اور ایرانی عوام میں کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں جو ڈیمانڈز کی بات آ رہی ہے، مذاکرات کی بات آ رہی ہے. مذاکرات انڈائریکٹلی جو ہے کنٹریز کے تھرو کنڈیشنز بھی بھجوائی جا رہی ہیں میری معلومات کے مطابق، اور پاکستان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے، کنڈیشنز بھی بتائی گئی ہیں. اور یہاں پہ جو ڈیمانڈز ہیں، سینٹرلی ڈیمانڈز اس مسٹرسٹ کو ریموو کرنے کے لیے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ حملہ نہ کرے. تو اس کے اندر فار ایگزامپل امریکہ کی لیونگ دا ریجن، اور اسرائیل دوبارہ جو ہے وہ اگریشن نہ کرے، اور کمپنسیشن اور اسٹریٹ آف ہارموز کے نئے ٹرمز، یہ ساری کنڈیشنز ابھی دوبارہ ری افرم کی جائیں گی آفیشلی بھی. اور یہاں پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا. جان حسین، اس بارے میں کوئی حقیقت پتہ لگ سکی ہے کہ امریکی اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران میں سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنا رہے، اس کا تو ویژول ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ڈبل ٹیپ سٹرائکس جو ہیں وہ جہاں کی ہیں امریکہ نے، وہ بھی سامنے ہیں، نظر آ رہا ہے. پبلک سکوائرز میں جو انقلاب سکوائر ہے فار ایگزامپل، آپ نے خود بھی دیکھا کہ ریلی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلوژن آپ کو دیکھی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہاسپٹلز ہیں، 240 سے زائد ہسپتال اور جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، 50 ایمبولینسز کے قریب، اور ریسکیو آفیسز کے اوپر حملہ کرنا، تو یہ سویلین انفراسٹرکچر ہی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا میناب کا، وہ آپ نے خود ہی دیکھا کہ وہ کہنے کہ وہ نشانہ نہیں بنا رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ایران نے شاید خود ہی حملہ کیا. لیکن پھر دوبارہ ان کی جو میڈیا کی طرف سے اور انٹرنل اسیسمنٹس کی طرف سے کنفرمیشن آئی کہ امریکہ کی ہی جو ہے وہ آرسنل یوز ہوئی ہے، اس کے اندر ٹوماہاک مسلز یوز ہوئی ہیں. جان حسین آپ کو بہت شکریہ. تہران سے جان حسین اپڈیٹ کر رہے تھے تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے، اور ایران میں کیا رد عمل آ رہا ہے اس کے بارے میں. متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. مکینوں نے گھروں کو بچانے کے لیے ریت کی بوریاں خرید لیں. امارات کے محکمہ اوقاف نے لوگوں کو نمازیں گھر میں پڑھنے کی ہدایت کر دی. اذانوں کے بعد مساجد سے اعلان کر دیا گیا کہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے نمازیں گھر پر ہی ادا کریں. اسی دوران سعودی محکمہ موسمیات نے سعودی عرب اور خلیجی خطے کی طرف خطرناک طوفان بادوبارہ سے خبردار کیا ہے. اعلامیے کے مطابق یہ طوفان موسلادھار بارشیں اور گرد آلود ہواؤں کا طوفان ساتھ لا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیراعظم نے حالیہ صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتکاری سے آگاہ کیا. سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کی. کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. وزیراعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت کی. قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہا. دوسری جانب ایک اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا پاکستان کا فرض ہے. آج وزیراعظم سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ملاقات کی. شہباز شریف نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر اعتماد میں لیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، تاہم انہیں کوئی معاہدہ ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا اگر ایران آبنائے ہرمز کھول دے اور امریکہ ایران سے معاشی پابندیاں اٹھا لے تو پھر کوئی نہ کوئی سمجھوتا ممکن ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا. امریکہ مزید فوج کو ڈپلوائے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کیا اس وجہ سے ایران نے تمام تجاویز مسترد کی ہیں؟ جو ایرانیوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے نیگوسیشن، وہ ان کی ایک پوزیشن ہے اوور آل کانفلکٹ کے بارے میں، کیونکہ ان کے ساتھ 2 مرتبہ ایک ٹریچرس اٹیک ہوا ہے، مذاکرات کے درمیان اٹیک ہوئے ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ آتی ہے. اس وقت مذاکرات کروانا تو بہت ضروری ہے جی، اور اس میں پاکستان کی کوشش جاری ہے اور بہت صحیح ہے، پر مجھے کوئی معاہدہ ہونے کا امکان اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے. دونوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے دور نظر آ رہی ہیں. امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو، گو یہ کہتے رہیں کہ جی رجیم چینج کے بندے بدل گئے ہیں، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی. اسٹریٹ آف ہرموز ہے
उसको अगर ईरान खोलता है और कोई रेगुलेटेड अंदाज में खोलता है तो उसके जवाब में अमेरिका ईरान पे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस उठाता है तो उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई समझौता बुना जा सकता है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान एक कदीम मुल्क है और इसके आवाम हज़ारों साल से इस खित्ते का हिस्सा है, इसलिए किसी भी कौम की मुकम्मल तबाही कोई ऑप्शन नहीं। मौजूदा सूरत हाल नहायत मुश्किल है, लेकिन इस सूरत हाल से निकलना ज़रूरी है। First of all, I think we've said this countless times. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one peoples or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now, that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue, and we will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find our way out of it. And I have to say here that our message was always to Iran, the brotherly relationship, the neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly relationship, but it is something that we don't find any alternative to in our region. आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। चमन, क़िला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात, नौशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी हुई। शदीद जालाबारी से खड़ी फसलों, बागात और इमलाक को नुकसान पहुँचा। चमन, क़िला अब्दुल्ला, पशीन समेत कई इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी जारी है। शदीद यालाबारी से खड़ी फसलें और बागात शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने से गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोयटा चमन शाहरा N25 के कई मुकामात पर ट्रैफिक मुतासिर है। कलात, नौशकी समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। सरगोदा, लैया, चिनियौट, जहानिया, झंग, बुरेवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। पाराचनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान, हंगूवाना समेत दीगर अजला में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। और अभी ताज़ा तरीन अपडेट, वज़ारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। वज़ारत मजहबी उमूर के एलामिये के मुताबिक आज़मीन हज पाक हज मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी परवाज़ की मालूमात हासिल करें। हज परवाज़ों की मालूमात वज़ारत की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। आज़मीन हज आइंदा ऐलानात के लिए पाक हज 2026 मोबाइल ऐप देखते रहें। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का ये शेड्यूल जारी किया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा।